من جانب اللہ، اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ختم نبوت ہے، وہ ختم نبوت ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام نبیوں سے یہ کہا گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ہر نبی سے یہ کہا گیا کہ سنو، جب تمہارا وقت پورا ہو جائے، جب تم دنیا سے واپس جانے لگو، اپنا رخت سفر باندھنے لگو، تو سنو، جاتے جاتے اس کا خیال کرنا کہ میرے آخری نبی محمد کی آمد کی خبر دے دینا، میرے آخری نبی محمد کی آمد کی خبر دے دینا۔ آدم علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی، اس درمیان کے سارے نبیوں نے بشارت سنائی تھی کہ ایک اللہ کا محبوب آئے گا، ایک اللہ کا پیغمبر آئے گا، وہ آخری نبی ہوں گے، ان کا کلام آخری ہوگا، ان کا نظام آخری ہوگا، ان کا پیغام آخری ہوگا۔ جب وہ آ جائیں گے کسی کی آمد کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے آ جانے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ بات کہ کسی اور کے مذہب پر عمل کرے، کسی اور کے دین پر عمل کرے، کسی اور کو فالو کرے۔ محمد آ چکے ہیں، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر مذہب اسلام کے علاوہ، محمد کے علاوہ، کلام محمد کے علاوہ، نظام محمد کے علاوہ، سماج محمد کے علاوہ، معاشرے محمد کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کے آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اچھی طریقے سے سن لو کہ میرا محبوب اتنا محبوب ہے، میرا محمد مجھے اتنا زیادہ پسند ہے کہ میرے محمد کے نظام کے سوا کوئی اور نظام لے کر کے آؤ گے، میں خدا کی قسم تمہارے اس نظام کو قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے ختم نبوت کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دل کا دکھڑا ہے۔ اس ناجیز کی طرف سے ایک بات ہے، ہم علماء، ہم طالبان علوم نبوت، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان علماء جو ہم عمر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ ہم مسجد کے امام ہیں، یہ دین کا کام ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم ایک مدرسے کے مدرس ہیں، یہ دین کا کام ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے کام کرنا جمعیت علماء نیپال کا کام ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خیال، یہ فکر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو، اگر یہ بات ہے تو خدا کی قسم یہ غلط ہے، یہ غلط ہے میرے بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت ہے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے کام کرنا، اس وقت ختم نبوت کے عقیدے کے لیے کام کرنا اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی عبارت کو دہرایا جائے، اسے بار بار پڑھا جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ اپنے علمی حلقے میں بیٹھ کر فرماتے تھے، کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ حدیث کی خدمت بھی ایک بہت اہم خدمت ہے، تفسیر کی خدمت بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، فقہ کی خدمت بھی بہت اہم کام ہے، اور تبلیغ کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ختم نبوت حضور پاک علیہ السلام کی ذات کا تحفظ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ باقی چیزیں آپ کے اقوال کا تحفظ ہے، آپ کے اعمال کا تحفظ ہے، آپ کے افعال کا تحفظ ہے، آپ کے کردار کا تحفظ ہے، آپ کی سیرت کا تحفظ ہے، آپ کی صورت کا تحفظ ہے، اور آپ کی ہدایات کا تحفظ ہے، لیکن ختم نبوت آپ کی ذات کا تحفظ ہے، اور ذات کا تحفظ ان سب سے اولا اور افضل ہے۔ حضرت کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کام کر لیا، حضرت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کام کر لیا، اس کو حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ اس لیے ہم آپ حضرات سے وسط ادب و خلوص درخواست کرتے ہیں کہ اس
اس میں ہم سب لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کو لے کر کے آگے بڑھے. بس یہی اس ناچیز کا ایک دل کا کوڑھن تھا جو اس درد کے ساتھ رکھا کہ اللہ ہمیں خاص طور سے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت کا ہمیں پابند بنا دے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.